بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ میں یہاں جہلم جامعہ عصریہ کے زیر اہتمام اس عظیم الشان کانفرنس کی روح رواں محترمہ ام سعود صاحبہ اور ملک بھر سے شریک ہونے والی صف اول کی معلمات، مبلغات اور یہاں تشریف فرما قابل قدر شخصیات، کراچی تا پشاور اور کیا پہاڑ کیا میدان، ملک کے کونے کونے سے تقریری مقابلے میں حصہ اور شرکت کرنے والی طالبات کو ہدیہ تبریک پیش کرتی ہوں۔ ہم تو کچھ دینے کے قابل ہی نہیں، دینے والا ہی آپ کو کامیابیاں خوشیاں عطا کرے۔ مقابلے میں شریک ہونے والی بچیوں نے جہاں اپنی گفتگو کو چھوڑا، میں وہیں سے آگے بڑھاتی ہوں۔ بات ہو رہی تھی طاغوت کی۔ آپ نے ہر اس ادارے کی بات کی کہ جو خلاف شریعہ فیصلے کرتا ہے، ہر وہ حکمران سربراہ، خواہ وہ وزیر اعظم ہو یا وزیر یا کوئی ادنا سا افسر، کام چھوٹا ہو یا بڑا، جو بھی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، جو بھی خلاف شریعہ چیزوں کو ہوا دیتا ہے، نظام لاتا ہے، تو وہ طاغوت کا شکار ہو جاتا ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ صرف لوگ اور نظام ہی طاغوتی نہیں ہوتا، بلکہ اصل میں تو ایک سوچ ہوتی ہے، ایک اسکول آف تھاٹ ہے، ایک فکر ہے جو طاغوتی ہے۔ لوگ یا نظام طاغوتی نہیں، اصل میں تو طاغوتی سوچ ہوتی ہے، پھر خواہ وہ انسان کی اپنی سوچ ہو یا کسی اور کی۔ اللہ کی بات پر جس کی بات کو ترجیح دی جا رہی ہے، اللہ کا حکم چھوڑ کر اپنی یا جس کی بھی آپ بات مان رہے ہیں، گویا اس کو معبود بنا رہے ہیں، اور وہی طاغوت ہوتا ہے۔ الطاغوت المعبود من دون اللہ، اللہ کے سوا جس کی عبادت کی جائے، اور عبادت صرف سجدہ ہی نہیں بلکہ حکم ماننا، پیروی کرنا، بات ماننے کا نام ہے۔ اگر آپ طاغوت کو شکست دینا چاہتے ہیں تو اپنی سوچ کا قبلہ درست کر لیں، اسے صرف اللہ کے حکم کا پیروکار بنا لیں۔ سب سے پہلے اپنی ذات سے ابتدا کریں، اپنے ہی اندر جھانک لیں۔ ارد گرد دیکھنے سے پہلے، حکمرانوں کی بات سے پہلے ہم اپنے اندر جھانک لیں، کیونکہ سب سے بڑا طاغوت تو ہمارے اندر چھپا بیٹھا ہے۔ سب سے بڑا طاغوت ہمارے اندر کا بت ہے۔ اس اندر کے بت کا نام خواہش ہے، اور اس کی پیروی خواہش پرستی کہلاتی ہے۔ موجودہ مثالیں دوں تو میرا جسم میری مرضی، آزادی، برابری، خواہش پرستی کے بت نے یہ لباس پہنا ہوا ہے۔ یہ وہ فکرے ہیں جس سے خواہش پرستی ماڈرن، فیشنیبل، میک اپ زدہ لک میں نظر آتی ہے۔ اس کی اصلیت طاغوت ہے، جو میری مرضی، آزادی، برابری کی آڑ میں اللہ کی نافرمانی پر اکساتا ہے۔ تو سمجھ آ گیا کہ طاغوت صرف لوگ، حکمران طبقہ یا نظام نہیں، بلکہ طاغوت تو ایک سوچ ہے جو کسی فرد کی بھی ہو سکتی ہے اور جماعت کی بھی ہو سکتی ہے۔ تو ایک دوسرے کے اوپر ملبہ ڈالنے کے بجائے، بلیم گیمنگ کے بجائے اپنی ذات سے ابتدا کریں، اپنے اندر کے چھپے ہوئے سب سے بڑے اور خطرناک بت کو توڑیں۔ میرا دل نہیں کر رہا نماز پڑھنے کو، حجاب مجھے مشکل لگتا ہے، یہ اپنے ہی رشتہ داروں سے پردہ مجھ سے نہیں ہوتا، یہ ہمارے خاندان کا رواج نہیں ہے، لوگ ناراض ہو جائیں گے، ڈرامے وہ میں چھوڑ نہیں سکتی، اور خاص طور پر فلاں ڈرامہ، نام لے لے کسی کا بھی جو بھی دیکھتی ہوں، عشق اور محبت یا خدا اور محبت یا عشق مرشد، فلاں ڈرامہ، وہ نا میری اپنی کہانی ہے۔ میں تو بس وہ سٹوری دیکھنا چاہتی ہوں کہ اینڈ کیا ہوتا ہے، یا میں تو بس ان کے کپڑے دیکھتی ہوں، فیشن کا پتہ چلتا ہے کیا چل رہا ہے۔ دل کی مان کر جتنے بھی گناہ کے کام ہم کرتے ہیں یا جتنے بھی نیکی کے کام ہم چھوڑتے ہیں، یہ سب خواہش پرستی یعنی طاغوت کی عبادت بنتے ہیں۔ کیا ہی خوبصورت قول ہے امام شافعی کا، جو سنہرے حروف سے لکھنے کے قابل ہے، کہ اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ ٹھنڈا پانی پینے سے میری طبیعت پر برا اثر پڑے گا، میری صحت خراب ہو سکتی ہے، تو میں اسے کبھی نہیں پیوں گا۔ جب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ گناہ کے اثرات ہیں جو دلوں کو زنگ آلود کر دیتے ہیں، جو رب سے دور کر دیتے ہیں، جو جنت سے محروم کر دیتے ہیں اور جہنم میں گرا سکتے ہیں، تو پھر وہ ہم کیوں کرتے ہیں؟ اس دل کی بات، اس دل کو تو ہم نے طاغوت بنا لیا، اس کی تو ہم نے اللہ کے سوا عبادت شروع کر دی۔ قرآن پڑھنے کا دل نہیں کرتا، قرآن کلاس میں بیٹھنا مشکل ہوتا ہے، 100 بہانے ساتھ ہوتے ہیں، کبھی بچے، کبھی کام، کبھی کیا۔ سنیے، میں آپ کو خواہش پرستی سے، طاغوت کی عبادت سے بچنے کے طریقے بتاتی ہوں۔ ویسے تو اس کی فہرست بہت طویل ہے، لیکن میں آپ کو اسے مختصر کرتے ہوئے
3 لفظوں میں، جملے بھی نہیں، 3 لفظوں میں اس کو سمو دیتی ہوں، اور وہ ہے صبر، صلاۃ اور دعا۔ صبر صرف یہی نہیں کہ مصیبتوں پر، غموں پر، پریشانیوں پر، لوگوں کی تکلیفوں پر ہوتا ہے، بلکہ صبر تو کسی بھی نیکی کے کام کو کرنے کے لیے ہمت کو، نیکی پر ہمت، استقامت، محنت، عزیمت، اپنے نفس پر کنٹرول کو صبر کہتے ہیں۔ نیکی کے کام صبر آزما ہوتے ہیں، نیکیاں کرنے کے لیے صبر کرنا پڑتا ہے، نفس کے ساتھ جہاد ہوتا ہے۔ اسی طرح گناہ چھوڑنے پر بھی بڑا صبر کرنا پڑتا ہے، بعض اوقات مفادات، بعض اوقات سہولیات، بعض اوقات اختیارات قربان کرنے پڑتے ہیں۔ گناہ مفت اور آسان اور مفید ہونے کے باوجود چھوڑنا پڑتا ہے۔ بغیر صبر کے انسان گناہ سے نہیں رک سکتا۔ ہم نے تو شاید کڑوے گھونٹ پینے کو، غصہ پینے کو، ہاتھ روکنے کو، آنسو پوچھنے کو صبر بنا لیا ہے۔ صبر کوئی بزدل نہیں ہے، نہ ہی صبر مجبور ہے، نہ ہی یہ مغموم ہے، بلکہ یہ تو عالی ہمت کا نام ہے، بلند حوصلے کا نام ہے، جرت مند ہونے کا نام ہے۔ آخر میں صبر تکلیفوں پر اللہ کے لیے خاموش رہنے کا نام ہے۔ جو عام طور پر صبر ہم جانتے ہیں اس میں بھی یہ ہوتا ہے کہ زبان سے کوئی برا لفظ نہ نکلے، وگرنہ آنسو آنا یا دل کا دکھی ہونا یہ صبر کے منافی نہیں ہے۔ یعقوب علیہ السلام کا غم اتنا کہ اولاد کہنے لگی آپ تو شاید جان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے، اور رونا اتنا کہ بینائی چلی گئی، لیکن ان کے صبر کو سورہ یوسف میں صبر جمیل قرار دیا گیا ہے، فصبر جمیل۔ تو گویا صبر دل اور زبان ان کے کنٹرول کا نام ہے۔ دل کو گناہوں سے رکنے پر، نیکیوں کے کرنے پر پابند رکھنا، اور زبان کو ہر اس لفظ کے نکالنے سے جس سے اللہ ناراض ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لخت جگر، آپ کا بیٹا آپ کی گود میں وفات پا گیا، اللہ کے نبی زاروں قطار رو رہے ہیں، آنسو جا رہے ہیں، صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی آپ روتے ہیں، انت تبکی کما یبکی الناس، نے فرمایا ان العین تدمع، آنکھیں روتی ہیں، والقلب یحزن، دل بھی غمگین ہوتا ہے، ولا نقول الا ما یرضی ربنا، زبان سے وہی نکلے گا جس سے رب راضی ہو۔ تو یہ ہے صبر۔ صبر خواہش پرستی اور طاغوت کی عبادت سے بچاتا ہے۔ اس کو یاد کر لیں، اس نصیحت کو قبول کر لیں، اس کو نہیں بھولنا۔ ایسا صبر کرنا ہے جو ہمیں طاغوت کی عبادت سے اور خواہش پرستی سے بچائے گا۔ صبر کے بعد صلاۃ، یہ طاغوت کی عبادت اور خواہش پرستی سے جو انسان اپنے دل کے ہاتھوں ہر وقت مجبور ہوتا ہے، دل ہی نہیں کر رہا ہوتا، تو اس دل کو مسلمان کرنے میں جو چیز معاون ہے وہ نماز ہے۔ اس میں بھی سب سے پہلے 5 وقت کی فرض نماز، ایک تو قیامت کے دن سب سے پہلے اس کا سوال ہونا ہے، تو فرائض میں سے سب سے پہلا فریضہ نماز ہے، اور پھر اس کے بعد جتنے بھی فرائض ہیں وہ سب طاغوت کے چنگل سے نکال کر رب کے قریب کرتے ہیں۔ حدیث قدسی کے الفاظ وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ، بندے کی ساری عبادتوں میں سے جس سے وہ میرا قرب حاصل کرتا ہے وہ ادائیگی فرض ہے۔ اور فرائض میں سب سے پہلے تو نماز ہے، پھر فرض نمازوں کے ساتھ نوافل کا اہتمام، سنتوں کی ادائیگی، نفلوں کا شوق رب کے قریب کر دیتا ہے۔ گویا انسان کو اللہ کی پہچان مل جاتی ہے اور عبادت کی توفیق ملتی ہے۔ اب جو بھی سستی کا شکار ہیں، بیماری کا شکار ہیں، یا ایسی کسی چیز کا کہ دل ہی نہیں کرتا نماز کا، وہ سمجھتا ہے کہ ٹھیک ہوں گا تو نماز پڑھوں گا، یاد رکھے نماز پڑھے گا تو ٹھیک ہوگا۔ نماز کے بغیر کوئی سکون نہیں، کوئی چین نہیں، نہ دنیا کا نہ آخرت کا۔ ارحنا یا بلال، پیارے نبی نے نماز کو راحت قرار دیا، آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیا۔ یہ رب کی قربت ہے، اللہ کی امانت ہے۔ نمازی اللہ کی امان میں ہوتا ہے، اور جو بے نمازی ہے وہ رب کی امان سے نکل جاتا ہے، اللہ سے اس کا کوئی واسطہ تعلق نہیں ہوتا۔ پھر خواہ وہ مرے جیے، بچے نہ بچے، وہ اللہ کے ذمے سے نکل گیا، طاغوت کا لقمہ بن گیا، خواہش پرست ہو کر کافر اور مشرک مر گیا۔ اپنے دل کو مسلمان کرنے کے لیے اور طاغوت سے بچانے کے لیے ہمیں جو تیسرا اہم کام کرنا ہے وہ دعا ہے۔ اللہ سے مانگیں، وہ مانگنے والوں سے خوش ہوتا ہے۔ آپ اس سے مانگ رہے ہیں اللہ مجھے تو چاہیے، مجھے طاغوت نہیں چاہیے، میں نے تیرے خلاف کسی کی نہیں سننی، اپنی بھی نہیں سننی،
اللہ آپ کی دعا ضرور قبول کرے گا۔ قرآن پڑھیں، دیکھیں کہ اللہ کے نیک بندے، اللہ کے چنے ہوئے، اللہ کے پسندیدہ کیسے اپنے رب سے مانگتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا یاد کریں، سورۃ الشعراء آیت 83 سے، رب هب لی حکما والحقنی بالصالحین واجعل لی لسان صدق فی الآخرین واجعلنی من ورثة جنة النعیم ولا تخزنی یوم یبعثون۔ پھر سے مانگیں، رب هب لی حکما والحقنی بالصالحین واجعل لی لسان صدق فی الآخرین واجعلنی من ورثة جنة النعیم ولا تخزنی یوم یبعثون۔ اے میرے رب، مجھے حکم عطا کر، حکم یعنی قوت فیصلہ اور حکمت بھی، دانائی بھی بڑی ضرورت ہے ہمیں۔ وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اور مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا۔ اللہ اللہ، ایون نبی ہو کر ہر نبی نے جو اللہ سے خواہش کی وہ نیکوکاروں کی صحبت کا سوال ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری دعا اور اس دنیا سے رخصت ہوتے وقت جو زبان پر الفاظ تھے وہ سب جانتے ہیں، اللہم فی الرفیق الاعلی، اے اللہ مجھے سب سے بلند رفیقوں میں شامل فرما دے۔ یہی آپ کے آخری الفاظ تھے اور اس کے بعد آپ کی زبان مبارک سے کوئی لفظ نہ نکلا۔ ہماری بھی ہر وقت یہی خواہش اور دعا ہونی چاہیے، اللہ نیکوکاروں کا ساتھ نصیب فرما، اور اس کے لیے جہاں کہیں دروس، دینی محفل، علم، اہل علم ہو، پہنچیں، کیونکہ نیکوکاروں کی صحبت یہ دولت سے، بادشاہت سے، ہر چیز سے بڑھ کے ہے۔ یوسف علیہ السلام جن کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا کی، بادشاہت عطا کی، وہ بھی یہی مانگ رہے ہیں، توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ سورہ یوسف میں ہے، اللہ مجھے مسلمان ہونے کی حالت میں فوت کر اور مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا دے۔ آج ہم اپنے اسلام سے کس قدر مطمئن ہیں کہ ہاں ہم مسلمان ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں، نبی کے امتی ہیں، بخشے جائیں گے، نیکوکاروں کی نیکیاں کام آئیں گی، اللہ کی رحمت ہم گناہ گاروں کے کام آئے گی۔ میں حیران ہوتی ہوں کہ نبی ہو کر اور بادشاہ ہو کر کہ اللہ نے حاکم بھی بنایا، اس کے باوجود یہ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ اسی پر موت آئے، اللہ میں مسلمان ہو کر مروں۔ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ ہمارے لیے سبق ہے کہ اپنے اسلام کو فار گارنٹیڈ نہ لیں، مسلمان ہونے پر مطمئن نہ رہیں، بلکہ ڈرتے رہیں، مانگتے رہیں کہ کہیں یہ نعمت ضائع نہ ہو جائے، کہیں حالت دل کی بدل نہ جائے، کہیں طاغوت کی عبادت نہ ہو جائے۔ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، یہی ابراہیم علیہ السلام کی دعا۔ سورۃ الشعراء آیت 83 سے یہ چند آیات ہیں، آپ جا کر ضرور پڑھیے گا، یاد کیجیے گا، یاد ہو جائے تو ہر وقت اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے مانگتے رہیں کہ قبولیت کا وقت نصیب ہو جائے۔ رب هب لی حکما والحقنی بالصالحین، اے میرے رب مجھے حکمت عطا کر اور مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا۔ واجعل لی لسان صدق فی الآخرین، اور پیچھے آنے والوں میں میرے لیے سچی ناموری رکھ دے۔ دنیا میں نام ناک اونچی کرنے والوں، آخرت کی ناموری کا سوچو، نیکی میں ناموری والے کام کرو، وہ کام کرو کہ آپ کے بعد بھی آپ کا نیکوکاروں میں تذکرہ ہوتا رہے، آپ کی نیکیاں زندہ رہیں۔ صدقہ جاریہ کا سامان ابھی اپنے ہاتھ سے کر لو، پیچھے والوں سے امید نہ رکھیں کہ ہمارے بعد وہ ہمارے ایصال کے لیے یہ کریں گے وہ کریں گے،
اول تو کرتے نہیں، دوسرا کر بھی لیں تو پتہ اللہ قبول کرے نہ کرے، وہ نبی کا طریقہ ہو نہ ہو، اللہ کا حکم ہو نہ ہو۔ اللہ نے ہمیں اپنے لیے صدقہ جاریہ کا حکم دیا، اپنی آخرت کی تیاری خود کرنی ہے۔ وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ وَاجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ، اور مجھے نعمت کی جنت کے وارثوں میں سے بنا۔ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، اللہ ہر شرمساری سے، اور سب سے بڑی شرمساری قیامت کے دن کی رسوائی سے بچا، اور مجھے رسوا نہ کر جس دن لوگ اٹھائے جائیں گے، کیونکہ اس دن کی رسوائی سب سے بڑی رسوائی ہے۔ میں ایک حدیث کے ساتھ اپنی بات کا اختتام کرتی ہوں، یہ احساس دلاتے ہوئے کہ خواہش کے پجاری مت بنیں، طاغوت کی عبادت مت کریں، اپنی خواہشات کا خود گلا گھونٹ دیں۔ خواہشات کی مخالفت کرنے والوں کو ہی عرش الہی کا سایہ نصیب ہوگا۔ جو 7 اشخاص ہیں جنہیں عرش الہی کا سایہ نصیب ہوگا، وہ خواہشات کی مخالفت کرنے والے ہوں گے۔ دیکھیں کہ ایک ہے امام عادل، حاکم خواہش کی مخالفت کے بغیر عدل کر ہی نہیں سکتا۔ اسی طرح شاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ جوان جو جوانی عبادت میں لگائے، خواہش کا گلا گھونٹے بغیر کبھی جوانی میں عبادت ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ جوانی برائی کی طرف کھینچتی ہے۔ اسی طرح وہ مسلمان جس کا دل مسجد میں اٹکا ہے، یہ بھی خواہش کو مارے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح خفیہ صدقہ دینے والا، یہ بھی خواہشات کو دبائے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح شہوات سے بچ کر انی اخاف اللہ کا مصداق بننے والا، یہ بھی خواہشات کی مخالفت کیے بغیر ہو نہیں سکتا۔ اسی طرح وہ بندہ جو تنہائی میں آنسو بہاتا ہے، یہ بھی خواہش پرستی کا شکار ہو جائے تو کبھی نہ ہو۔ اسی طرح اللہ کی خاطر محبت کرنے والے، اسی کے لیے جمع ہونے والے اور اسی کے لیے الگ ہونے والے، رجلان تحابا فی اللہ اجتمعا علیہ وتفرقا علیہ، یہ سب بھی خواہشات کا، مفادات کا پیچھا چھڑائے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اللہم اجعلنا منہم۔